دین اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں فطرت انسانی کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا انسان کو بنایا ہے اور جن چیزوں کی اسے ضرورت ہے انہی چیزوں کی تعلیمات کا نام دین اسلام ہے۔ جب ہم دین سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ذاتی اپنی فطرت ہے، جو ہمارے جبلی تقاضے ہیں، فطری تقاضے ہیں، ہم ان تقاضوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ دین بالکل انسان کی فطرت کے مطابق اسے احکامات دیتا ہے۔ ہماری دینی تعلیمات کا جو بنیادی نقطہ ہے کتاب و سنت میں وہ یہ ہے کہ ہم امت وسط ہیں، ہم درمیانی امت ہیں، افراط و تفریط سے پاک، شدت سے، غلو سے، تنگ نظری سے، ان چیزوں سے پاک، درمیانی اور معتدل امت وسط۔ افراط و تفریط سے پاک ہونا یہ اس امت کی خوبصورتی ہے، نہ اس طرف زیادہ جھکا جائے نہ اس طرف زیادہ جھکا جائے، بلکہ دین کا حسن یہ ہے کہ انسان معتدل زندگی گزارے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبوب نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اعتدال کا رستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مزاج کے لحاظ سے ہی کبھی اس پلڑے میں جھک جاتے ہیں، کبھی اس پلڑے میں جھک جاتے ہیں۔ کسی سے دوستی ہوئی تو پھر اس قدر زیادہ ہوئی کہ غلو کا شکار ہو گئے، جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، سارا کچھ ہی تو ہے، گھر کی باتیں بھی بتا لی، باہر کی بھی بتا لی، کاروبار کی بھی بتا لی، سب اسی کے نام کر دیا۔ لیکن جب اس شخص کے ساتھ اختلاف ہوا تو پھر دوست تو دور کی بات، اسے انسان ماننے سے بھی معاذ اللہ انکاری ہو گئے۔ تو یہ شدت ہے، یہ تناؤ ہے مزاج کا، اس سے انسان کا اخلاقی حسن ضائع ہوتا ہے، اس سے جو انسان کی انسانی خوبصورتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلقات جب حد سے گزر جائیں تو غم ملتے ہیں، اس لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ معتدل رہیں، زیادہ آگے بڑھنا ہی نہ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معتدل دین دیا ہے، اعتدال والا، درمیانہ، اور فرمایا بہترین رستہ درمیانہ رستہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، جو اعتدال کا رستہ اختیار کرتا ہے تکلیف میں نہیں آتا۔ معتدل چلنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بیلنس ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے، ان بیلنس نہیں ہوتے۔ تو معتدل زندگی گزاریں، اعتدال پسند بنیں، چیزوں میں شدت نہ لائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین میں بھی غلو نہ کرو، فرمایا تم سے پہلے لوگ غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ کچھ لوگ غلو کرتے، چھوڑ دیا جی میں نے سارا کچھ، میرا کوئی تعلق نہیں جی، میں نے نہیں بیاہ کرانا، میرا شادی سے کیا لینا دینا، میں نے گھر چھوڑ دیا جی، اب میں نے بس تسبیحاں ڈال لی ہیں گلے میں جی، میں اب بس مسجد میں ہی ہوں جی، میں فلانی جگہ۔ دین تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ تو حقوق سے بھاگنے والی بات ہے، شریعت تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتی۔ اور میں نہ جناب چھوڑ دیا جی میں کچھ نہیں کھاتا جی، بس میں تو روزہ رکھتا ہوں ہر روز، ساری رات اللہ اللہ کرتا ہوں، اس کو پسند نہیں کرتا دین اسلام۔ آپ کو معتدل رہنے کا کہا گیا ہے۔ وہ جو رہبانیت اختیار کر لی تھی یہودیوں نے، عیسائیوں نے، غاروں میں چلے گئے، نکل گئے جنگلوں میں، تو حضور نے فرمایا میرے دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ دین تو کہتا ہے کہ آپ روٹین کے کام کریں، روٹین کے، اور روٹین کے کام ہی صحیح کر کے کریں، اسی میں آپ کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ لیکن حضور نے فرمایا جو محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، سچا تاجر جو ہوگا اسے اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سپورٹ کر دی، فرمایا جو تو کام کر رہا ہے یہی کرتے کرتے تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اسی کو صحیح کر کے کر۔ یہ جو غلو ہے، یہ جو شدت پسندی ہے، اسے منع کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 3 صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لے گئے۔ انہوں نے جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا حال پوچھا۔ چند صحابہ گئے تو ازواج مطہرات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب گھر تشریف لاتے ہیں، کچھ وقت آرام کرتے ہیں، کچھ وقت ہمیں دیتے ہیں، کچھ وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ اب وہ تو گئے تھے جا کے یہ معلومات کریں گے اوہو کہ سرور کائنات تو ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی لوگ پیری مریدی کے سلسلے میں جب کہیں جاتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نا جی، نہ وہ روٹی کھائیں، نہ ان کے ہاتھ میں موبائل نظر آئے، نہ وہ ہنسیں، نہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، بالکل ایک فقیر آدمی۔ اور جب بھی ہم جائیں نا وہ تھوڑی، اور لوگ کرتے بھی ہیں یہ کام اللہ ماشاء اللہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے وقتی طور پر بعض جگہوں پہ یہ سلسلہ ہوتا بھی ہے، لیکن یہ وہ نارمل زندگی نہیں جو ہمیں رسول پاک نے سکھائی ہے۔ یہ وہ دین نہیں کہ آپ بالکل کٹ گئے اور آپ حیرت انگیز بات کر رہے ہیں اور آپ جناب بالکل دنیا کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو رہبانیت ہے اور اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کے احوال شریفہ سنے تو وہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، حضور تو محبوب ہیں۔ یہ سن کے اب انہوں نے اپنے دل میں جو ارادہ کیا، کہنے لگے محبوب تو وراء الورا ہیں، لیکن ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں، عام آدمی ہیں، ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ساری رات اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور تو محبوب ہے نا، چلو کچھ دیر آرام بھی کرتے ہیں، ہم ساری رات عبادت کریں گے۔ ایک نے کہا کہ بھائی میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا نفلی۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں ایسے ہی وقت گزاروں گا، تجرد کی زندگی گزاروں گا۔ رسول پاک علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو پتہ ہے حضور نے تبصرہ کیا کیا؟ قربان جائیں، کیا انداز ہے گفتگو کا۔ محبوب فرمانے لگے یہ میں نے کیا سنا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور میں ساری رات ہی نفل پڑھوں گا، آرام ہی نہیں کروں گا۔ محبوب فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں، میرے تو بچے بھی ہیں۔ حضور فرمانے لگے میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں تو نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فرماتے بات کہاں تک لے گئے؟ حضور فرمانے لگے اپنے یہ سارے طریقے، اپنی یہ سنت حضور بیان کر کے کہنے لگے سن لو بھائی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ میرے طریقے پہ چلو، جو میں تمہارے لیے اسوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس اسوے کو اپناؤ، اس طریقہ مبارکہ پر عمل کرو، اعتدال نہ چھوڑے کبھی بھی۔ غیر معتدل ہو جاتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ نا جب بندہ غیر معتدل ہو جاتا ہے تو چیزوں کا حسن ختم ہوتا ہے، اس کا وقار اٹھ جاتا ہے، اس میں تازگی نہیں رہتی، اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ یہ دین کی بات ہے نا، تبلیغ ہے، یہ بھی حد سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا تھا ہمارا دل کرتا ہے اب روز واز کریں، روز تقریر کریں، ہم روز سنیں، تو آپ فرمانے لگے نہیں، ہفتے میں 3 دن بات کروں گا۔ اتنی بات کریں گے جو معتدل رہے، جو حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ وہ ہمارے ہاں رواج ہے نا 2.5 گھنٹے کی تقریر کا، 3 گھنٹے کی تقریر کا، 4 گھنٹے کی تقریر کا۔ تو ہم سے لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں اسی تے جے گل سمجھن لگے سا تسی ختم کر دیتی۔ تو میں نے کہا آپ شروع لیٹ ہوئے ہیں نا، ہم اللہ کے فضل سے پہلی بات سے شروع ہو گئے تھے۔ ہم نے وہ آدھا گھنٹہ تمہید پہ نہیں نہ لگایا۔ تجاوز نہ کریں چیزوں سے، اعتدال میں رہیں۔ دیکھیے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی، تمام جائز چیزیں کھانے کی اجازت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھاؤ، اور جب تمہارا بڑا جی چاہے نا پیٹ بھر کے کھانے کو تو کریم فرمانے لگے پھر بھی 3 حصے کرو کھانے کے، ایک حصے میں ہوا ہو، ایک میں پانی ہو اور ایک میں خوراک ہو۔
پھر بھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کسی نے اتنا برا برتن بھرا ہی نہیں جتنا کسی نے اپنے پیٹ کو بھرا ہے۔ سب سے برا برتن تم نے بھرا۔ زیادہ کھائیں گے خواہشات زیادہ پیدا ہوں گی، زیادہ کھائیں گے نیند زیادہ آئے گی، زیادہ کھائیں گے غفلت زیادہ طاری ہوگی۔ لیکن کچھ لوگوں کا مقصد زندگی کھانا ہے، صبح کی پلاننگ الگ ہے، دوپہر کی الگ ہے، شام کی الگ ہے۔ آپ حیران رہیں گے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس میں سب سے بہترین بزنس ہوٹل چلانے کا بزنس ہے، کھانے پینے کا کام کرو، یہ بھی بنا لو یہ بھی بنا لو، اچھا بھلا کھا پی کے اس کے بعد فاسٹ فوڈ کا آرڈر دے دیا جاتا ہے، اور کھانے کے بعد کتنی ساری چیزیں۔ اب تو یہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اچھا بھلا کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد چائے کے ساتھ بسکٹ آ جاتے ہیں۔ میرا ایک غریب گھر سے تعلق ہے، ہم تو اس وقت چائے کے ساتھ بسکٹ کھاتے تھے، رس کھاتے تھے جب روٹی کوئی نہیں ہوتی تھی، یا روٹی کھانے کا پروگرام نہیں ہوتا تھا، کوئی پرہیز چلتی تھی۔ لیکن اب وہ لوازمات چائے کے ساتھ، اب تو لوگ چائے کا، اب یہ آپ کا کھانا نہیں پکانا، چائے پکانی ہے تو چلو ٹھیک ہے چائے پک گئی، اب وہ چائے پک رہی ہے، اس کے ساتھ جناب بھنا ہوا گوشت پڑا ہے، اس کے ساتھ پیزا آ گیا ہے، اس کے ساتھ فلانی چیز آ گئی، یہ کیا ہے جی؟ اچھا پھر وہ خواہش بھی ہوتی ہے بعض میزبانوں کی کہ اب یہ تعریف بھی کریں، وہ سارا کچھ رکھ کے تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ روٹی ڈاک چھڑی سی، لہذا پھر ہم نے نا یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہمان اب یہ کہے کہ او ہو آپ نے تو بڑا تکلف کر دیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی۔ تو کئی مہمان میری طرح کے بڑے پکے ہوتے ہیں، جو روز کے مہمان ہوتے ہیں نا بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ تعریف شریف کوئی نہیں کرتے، وہ صاف ہی بات کرتے ہیں کہ تسی ایک شے رکھ دے تے اسی بھی چج نال کھا لیندے۔